شاہ صاحب سے ایک سوال تھا کہ وہ مجھے ایمان کی سلامتی کے لیے یا تو کوئی وظائف بتا دیجیے یا کوئی دعا ہو تو دعا بتا دیجیے، اور میرے لیے میرے ایمان کی سلامتی کے لیے دعا فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین۔ ایمان کی سلامتی کی دعا بھی فرما دیں شاہ صاحب، اور کیا وظیفہ کیا جائے کہ ایمان محفوظ رہیں؟ اللہ پاک ان کے اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے یہ سوال ریکارڈ کروایا۔ ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو اول تو دعا کا لوگ کہتے نہیں ہیں، جو کچھ تھوڑا مذہب سے لگاؤ ہوتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں بھائی آپس میں ملتے ہیں، بھائی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب یہ بھی دعوت اسلامی اور علماء کی صحبت میں جو لوگ رہتے ہیں الحمدللہ تو ان کے اندر یہ عادت بن گئی، ورنہ تو گڈ بائے، ٹاٹا، ملے تو وی میٹ اگین، ہم پھر ملیں گے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، کہا نہیں جاتا۔ تو ایک تو عادت ڈلائیں کہ ایک دوسرے سے دعائیں کرتے رہیں انشاءاللہ۔ جس طرح جنید بھائی تھوڑی دیر پہلے ہی فرما رہے تھے کہ دعاؤں سے بہت بڑے مسائل حل ہوتے ہیں۔ قرآن میں خود فرمایا اللہ نے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ تو جو ہے وہ دعا کے لیے کہتے رہنا چاہیے۔ پھر اتنی پیاری بات کہ ایمان کی سلامتی کے لیے مجھے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائے۔ لوگ روزی میں برکت کے لیے، عمر میں برکت کے لیے، دیگر پریشانیوں کے لیے جو ہے وہ دعائیں کراتے ہیں یا وظیفہ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی صحیح ہے، مگر ایمان کی سلامتی کے لیے بھی تو کہیں نا بھائی کہ سب سے قیمتی چیز ہے نا انسان کے پاس، وہ اس کا ایمان ہے، اور شیطان اس طاقت میں لگا ہوا ہے ایمان چھیننے۔ میں آپ کو وظیفہ آپ کو بھی بتا رہا ہوں، اور آپ کے توسط سے مدنی چینل کے تمام ناظرین کو، اور فیس بک اور یوٹیوب جہاں جہاں یہ پروگرام ہمارا نشر ہوتا ہے تو ان ویورز کو بھی بتا رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لیں۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی کتاب الوظیفۃ الکریمہ میں اس کو نقل کیا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنا بہت ہی مختصر ہے، صبح پڑھنا ہے آپ نے، یعنی سورج نکلنے سے پہلے، نماز فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 41 مرتبہ، بعض لوگ سمجھتے نہیں 41 کیا ہے، 41 ٹائمز، تو آپ نے 41 مرتبہ یا حیو یا قیوم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت، یہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت۔ دیکھیں یہ اسکرین پہ ہے، اس کا اسکرین شاٹ بھی بنا لیں۔ 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔ کل ایک اسلامی بھائی نے مجھے ایک آڈیو سنائی، انہوں نے امیر علیہ سنت کو کی تھی، وہ جب بیمار تھے اور کل غالباً ان کا انتقال ہوا، کل یا پرسوں، تو انہوں نے آئی سی یو میں ان کو لے کے جا رہے تھے۔ اچھا، انہوں نے اپنی وائس ریکارڈ کری کہ آپ گواہ رہیے گا میں مسلمان ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ جو ہے وہ توبہ کرتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے آئی سی یو میں گئے، اس کے بعد پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ صحیح، اللہ پاک ان کے بھی درجات بلند فرمائے۔ اچھا شاہ صاحب، یہ بھی شاہ صاحب آپ نے صبح کے حوالے سے فرمایا کہ صبح کے وقت یہ پڑھنا ہے 41 ٹائم۔ اب کسی کی 10 بجے صبح ہو رہی ہے، کوئی 12 بجے صبح سو کر اٹھ رہا ہے، تو 10 بجے 12 بجے بھی صبح پڑھا جا سکتا ہے یہ وظیفہ؟ دیکھیں وہ میں نے پہلے بھی اس کو متعلق تفصیل عرض کیا، کیونکہ ہم ریپیٹ بھی ہوتے رہتے ہیں اور ناظرین بھی ہمارے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ صبح کب ہے تو وظائف پڑھنے کے تعلق سے صبح جو ہوتی ہے وہ آدھی رات ڈھل گئی نا تو اب صبح شروع ہو گئی، اور کب تک رہے گی؟ جب سورج نکلے گا اس سے پہلے پہلے تک صبح ہے۔ اب یہ صبح ہو گئی، اب سورج نکل گیا، پھر کیا ہے؟ اب یہ دن ہے۔ اب کب تک دن رہتا ہے؟ جب تک سورج ڈھلتا نہیں، یعنی دو پہر نہیں ہوتی، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ ہم زوال، اب زوال ہو گیا یعنی ظہر کا وقت شروع ہو گیا، اس سے پہلے پہلے دن تھا، اب شام شروع ہو گئی۔ شام کب تک ہے؟ جب تک سورج غروب نہیں ہوتا۔ سورج غروب ہو گیا تو اب یہ رات شروع ہو گئی۔ صحیح، رات کب ہے؟ غروب آفتاب سے لے کر اب یہ رات شروع ہو گئی۔ اب رات کب تک ہے؟ جب تک رات آدھی نہیں ہو جاتی۔ جب رات آدھی ہو گئی نا تو اب صبح شروع ہو گئی۔ یہ میں نے آپ کو رات، دن، صبح بیان کر دیا، تینوں کی تعریف آپ نے ارشاد فرمائی۔ اب آپ نے صبح وہی ہے جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے، یہ رات ڈھل گئی نا، ہونے سے پہلے۔ ہاں مثلا 12 گھنٹے کی رات ہے جی، تو اب 6 گھنٹے گزر گئے نا، اس کے بعد اب صبح ہو گئی۔ اب آپ اگر 12:30 بجے صبح ہو جاتی ہے، 12:30 بجے پڑھیں گے، 1 بجے پڑھیں، 4 بجے پڑھیں، اگر سورج نکل رہا ہے 6 بجے تو پھر آپ نے 6 بجے سے پہلے پہلے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ کون سا والا؟ یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت۔ اسی طرح جتنے وظائف صبح کے لیے کہے جاتے ہیں اس کو آپ نے سورج نکلنے سے پہلے پڑھنے ہیں
اور رات ڈھلنے کے بعد سے پڑھنا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں ناظرین یہ بہت بڑی ذہنی الجھن دور ہو چکی ہوگی، جن کو یہ ہوتا ہے لگے یار پڑھا کب جائے گا، صبح کسے کہتے ہیں، صبح کی تعریف کیا ہے، تو وہ یہ ذرا ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ تو ہم جیسے بتاتے ہیں نا اکثر آپ کو بھئی یہ صبح و شام وظیفہ پڑھا جائے، تو صبح و شام سے مراد یہی تعریفات ہیں جو ابھی آپ کو سید صاحب نے ارشاد فرمائی۔